اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں استاد محترم حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری دامہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت افزائی کی اور ہماری دعوت پر انہوں نے یہاں اپنے موجود اقدس سے محفل کو رونق بخشی. اسی کے ساتھ برادر عزیز قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضی جعفر صاحب قبلہ دامہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، چونکہ انہوں نے کہیں جانا تھا اس لیے وہ تشریف لے گئے. اس کے علاوہ ہمارے خطبہ، ذاکرین، واعظین، شعراء کرام، منقبت خاں حضرات، نواں خاں حضرات جو تشریف لائے اور صاحبان ایمان تشریف لائے، میں ان تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آزادار فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی اور آج اس کی افتتاحی تقریب ہے. اسلام بنیادی طور پر جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ رفاعی دین ہے. اس میں جتنے بھی پیغامات ہیں وہ انسانیت کے شرف کے لیے ہیں. اگر انسان مسلمان ہونے کے بعد ان احساسات سے محروم رہتا ہے تو پھر اسے ٹٹولنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. ہماری بنیادی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، ایک دوسرے کا ہم و غم ہے. روایات تو بہت ساری ہیں، قبلہ کی موجودگی میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، لیکن میں گزشتہ 12 برس سے، جب سے پاکستان 14 برس سے واپس آیا ہوں پاکستان، اس سے پہلے بھی اور افریقہ میں بھی اور پاکستان میں بھی مستقل طور کے اوپر ایک کام میں مصروف رہا، اور وہ یہ کہ مولا کے چاہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچایا جائے. آج کی اس تقریب میں میرے 2 محترم دوست، ایک راجن پور سے مولانا حجت الاسلام والمسلمین موسیٰ رضا صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، اور ایک ظاہر پیر ضلع رحیم یار خان سے حافظ سبتین صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں گزارش صرف اتنی سی کروں گا کہ ایک بہت ہی بزرگ عالم نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے ساری زندگی مدرسے میں درس پڑھایا، ساری زندگی نمازیں پڑھی، واجب نمازیں تو کجا، میں نے کوشش کی کہ میری مستحب نماز بھی قضا نہ ہو. عزاداری بھی کی، مجلسیں بھی پڑھی، سارے کام کیے، لیکن ان تمام کاموں کا میں آخرت میں جزا مانگنے کا حقدار نہیں ہوں. ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے نہ ہو. اگر میں قیامت کے دن شہزادی سے جزا مانگوں گا دامن پھیلا کر، تو ایک بات پر کہ
کہ شہزادی آپ کا کوئی چاہنے والا میرے دروازے پر آیا تو میں نے خالی نہیں بٹھایا اسے. یہ جملے یقیناً میں جانتا ہوں کہ یہ ماتمدار، یہ عزادار، تمام صاحبان ایمان، ان میں جو خاص طور سے عزاداری میں مصروف رہتے ہیں، 2.25 مہینے ماتمداری کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انجمنوں کے فنڈ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ان کی مالی معاونت کر سکیں. وہ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بیچارے در در مارے مارے پھرتے ہیں. کوئی جھڑکتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ان پر احسان کرتا ہے، کوئی ان کو دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، قبلہ کی موجودگی میں جسارت کرتے ہوئے جملہ کہوں گا اور بس اس سے زیادہ میں گزارش نہیں کروں گا، کہ میرے امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ ان للہ تحت عرشہ ظلا، اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، لا یسکنہ الا، اس کے نیچے کوئی بھی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ من ادخل فی قلبہ سرورا، جو کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، او نفس عنہ قربتا، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، یا اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، یا اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. یہ امام نے خط لکھا تھا اپنے ایک چاہنے والے کے نام. جب ایک چاہنے والا گیا تھا کہ مولا فلاں مومن کے پاس میرا ایک کام ہے، آپ خط لکھ دیجئے تاکہ میرا وہ کام کر دے. امام نے یہ خط لکھ کر اسے دے دیا. جب وہ وہاں لے کر گیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اس کو دیا کہ میری سعادت یہ ہے کہ امام نے تجھے میرا بھائی بنا کر بھیجا ہے. اگر واقعاً ہمارے سینے میں درد ہے اور ہم مومن ہیں، یقیناً مومن ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً اس آواز پر یہاں جمع ہوئے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایسی مالی پوزیشن نہیں ہے، کوئی ایسی شہرت نہیں ہے، آپ آئے ہیں تو یہ ایمانی قوت آپ کو یہاں لے کر آئی ہے. بزرگوں نے سرپرستی فرمائی ہے تو یہ ان کی بزرگواری ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جیسا امام نے فرمایا علی ابن یقین سے کہ کسی بھی ظالم حکومت کی ملازمت حرام ہے، ایک وجہ سے جائز ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ تم وہاں بیٹھ کر ہمارے چاہنے والوں کی حتی الامکان مدد کرو. ورنہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. زندہ قومیں دنیا کے اندر وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ملت کے لیے یکجہتی کے لیے کام کیا. عزادار فاؤنڈیشن نہ سیاسی تنظیم ہے، نہ کسی قسم کی اور مذہبی تنظیموں کی طرح سے تنظیم ہے. ہر ایک تنظیم اپنے طور پر کام کر رہی ہے. ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور میرے ساتھ دینے کے لیے جناب سید رضوان علی زیدی، وسیم رضوی، عرفان علی، حسن ایاز، ضیاء عباس، سید دبیر عباس، قمبر علی، سید مراد نقوی، عباس بھوجانی، عاصم حسین، سید علی نیر رضا، سید محمد فیضان زیدی، عابس زیدی، سید ذیشان علی زیدی، جنہیں میں نے یہ منصوبہ دیا تھا کہ آپ اس پر کام کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. تو میں نے کہا میں تیار ہوں اس بات کے لیے، اس لیے کہ جو بھی کام آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے کیا جائے شہزادی خوش ہوتی ہیں. اور خاص طور سے غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مومنین بھائیوں کی خوشحالی کا انتظام کریں. لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں، تو اس کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ جب کسی نوجوان نے آ کے کہا کہ مولا
اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن مجھے مستحق نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، اپنے اس مال کو ان پر بھی خرچ کر جو مستحق ہیں اور ان پر بھی خرچ کر جو مستحق نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تو اللہ کے بندوں پر اس طریقے سے داد و دہش کرے گا تو خدا تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ ہماری یہ تنظیم صرف اس لیے کہ عزاداروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں میسر کی جائیں، اس لیے ہم نے اسے وہ چیریٹیبل تنظیم نہیں بنایا کہ جہاں سے لوگوں کو راشن ملتا ہے، امداد ملتی ہے، نہیں، وہ رکن بنے 100 روپے مہینہ کے، اور جب رکن بنیں گے تو ان کو وہ سہولتیں میسر آئیں گی جو وہاں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ سہولتیں بھی میسر آئیں گی جو وہاں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن چونکہ پابند میں ان سہولتوں کا ہوں جو وہاں موجود ہیں۔ اگر صاحبان ایمان کی امداد سے ہمارے حالات بہتر ہوئے اور ہمارا ساتھ دیا گیا، اور یقیناً ساتھ ہوگا، تو ہم وہ کام بھی کریں گے کہ جس سے ملت کی افراد میں، میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن اس ادارے کے ذیل میں وہ کام بنیاد پڑ جائے کہ اس ملت جعفریہ کا کوئی فرد پاکستان میں دست سوال کسی کے سامنے دراز نہ کرے۔ کوئی شیعہ آل محمد کا چاہنے والا کسی امیر کے دروازے پر جا کر دست سوال دراز نہ کرے، اس کی اپنی تنظیم میں اس کے لیے اتنا مال موجود ہونا چاہیے، اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ ظاہر میں یہ 100 روپے ہے، لیکن انشاءاللہ اگر یہ جمع ہوئے اور صاحبان ایمان نے اس کے اندر ساتھ دیا تو میں بتاؤں گا کہ اسکول بھی ہمارے ہوں گے، اسپتال بھی ہمارے ہوں گے، ادارے بھی ہمارے ہوں گے، اس لیے کہ اب ہمیں تلوار اور نیزے اور گولی کی جنگ نہیں لڑنا ہے، ہمیں حکمت عملی کی جنگ لڑنا ہے۔ باقی رہنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے اتحاد کے ساتھ۔ باتیں آ رہی ہیں کانوں تک کہ کھانے پینے کا ادارہ بنایا جا رہا ہے، کھانے پینے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ فقیر کو بھی تو دیتے ہو، اگر میں نے مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے اپنے نام پہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ مانگ رہا ہوں، شہزادی کونین کے نام پہ مانگ رہا ہوں، اور یہ مانگنا بھی اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے غریب بھائی، مومن بھائی سر جھکا کے نہ مانگے، سر اٹھا کے اپنا حق لے، اور ان کے پاس ایسا ادارہ موجود ہے اور ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ اور یہی مشن میں نے جب اپنے بزرگوں سے بیان کیا تو قبلہ و کعبہ نے کمر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، اور کہا کہ میں ہر طریقے سے تمہارے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ علماء کرام نے بھی، واعظین نے بھی، خطباء نے بھی، اور شعراء کرام نے بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ خداوند کریم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان قریب اپنے آپ کو اس طریقے سے مستحکم کریں گے۔ اگر دنیا میں یہودی طاقت بن سکتے ہیں تو دو ہی چیزوں سے بنے ہیں، ایک علم